محمد مدثر فاروقی ہیں، یہ بار بار ڈراپ ہو جاتے ہیں، ان کو ٹرائی کرتے ہیں ابھی ان کی آواز آتی ہے کہ نہیں. ہلو 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 آواز آ رہی ہے؟ آ گئی ہے بھائی. ہاں جی، کیا حال ہے، کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ٹھاک خیریت سے. ہاں جی، کیا بات کرنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ سوال رکھنا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے کہ آپ جو ہر وقت لائف میں آ کے اسلام کے خلاف اسلام کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں، اعتراضات اٹھاتے ہیں، یہی اعتراض کیا دوسرے مذاہب پہ نہیں بنتے؟ بنتے ہیں، ہم کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، ہم ہی تو کرتے ہیں. اسلام کے خلاف زیادہ تر کیوں؟ کیونکہ مسلمان آتے ہیں ہم سے بات کرنے، اس لیے. اب آپ بھی مسلمان آئے ہیں، اگر آپ کرسچن ہوتے تو میں نے بائبل کھول رہی تھی ابھی آپ کے ساتھ. ہم نے تو آپ کو بہت کم نہیں، ہم نے دیکھا ہے آپ کے پاس دوسرے بھی جی جی میں یہ کہہ رہا تھا اسلام کے خلاف یہ بات کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں اسلام انہی کی وجہ سے زیادہ پھیل رہا ہے، لوگ زیادہ اسلام کو قبول کر رہے ہیں. ان کی وجہ سے تو اسلام کو چھوڑ رہے ہیں. اب آپ یہ دونوں آپس میں فیصلہ کر لیں گے، چھوڑ رہے ہیں کہ قبول کر رہے ہیں میری بات؟ نہیں، انہوں نے کہا ہے نا، میرے میں نے خیال تو سے یہ تو کہا پرسنٹیج بڑی ہے مسلمانوں کی. نہیں، یہ تو انہوں نے کہا ہے نا، میں نے تو بھائی یہ آپ کہا بتائیے نہیں تھوڑا ہے. اس کے بارے میں. نہیں فاروقی صاحب آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ غالب کے چینل کی وجہ سے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، تو یہ آپ بالکل نے چھوڑ اپنے رہے. آپ نے اپنے تجربے میں محسوس کیا ہے کہ جی لوگ چھوڑ رہے بالکل ہیں محسوس کیا ہے. اور دھڑا دھڑ چھوڑ رہے ہیں؟ بالکل. اچھا مجھے بہت دیکھیے بات سنیں، مجھے بہت سارے ملحدوں نے میسج کیے، میسنجر پہ ڈیبیٹ بھی ہوتی ہیں، تو وہ ان کا حوالہ دیتے ہیں کہ تم جاؤ جا کے غالب سے بحث کرو، ہم سے بحث نہ کرو. جب وہ ہمارے سوالات کا جواب نہیں دے پاتے تو وہ کہتے جاؤ غالب سے بات کرو. آپ کو اور وہ یہی آپ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے آپ کی طرح کٹر مسلم تھے، فلاں تھا، یہ تھا، وہ تھا، پھر ہم نے غالب کو سنا تو ہماری عقل کھل گئی، ہمیں پر لگ گئے، ہم نے سوچنا چھوڑ دیا، ہم نے سوچنا شروع کر دیا، ہم پہلے سوچتے نہیں تھے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بہتر سوچتے ہیں ہم سے. یہ کوئی لیول ہے ہم دونوں کا کہ آپ بھی اس لیول کو سوچتے ہیں، ہم بھی سوچتے ہیں؟ اس کا تھوڑا بتا دیں، مجھے تو کنفیوژن ہے اس بارے میں. آپ ہم سے زیادہ ہائی لیول کا سوچتے ہیں. ایسا ہے فاروقی صاحب کہ اس پر تو غالب ابھی جی بات جی کریں گے، لیکن یہ جو آپ نے ابھی بات کی میں اس کو ذرا دوبارہ سمجھنا چاہتا ہوں اور تھوڑی بات جی جی ریپیٹ بھی ہو جائے گی اگر کسی نے مس کر دی. آپ بحیثیت مسلمان یہ فرما رہے ہیں جی کہ جی غالب کے چینل کی وجہ سے لوگ ملحد ہو رہے ہیں اور بڑی سپیڈ سے دھڑا دھڑ اسلام کے دائرے سے وہ خارج ہو رہے ہیں، اور یعنی غالب بالکل. کے چینل کی وجہ سے. تو مجھے جی جی لگتا ہے کہ جی میں آپ کی اس رائے کا احترام کرتا ہوں اور میرے خیال سے آپ کی رائے جو ہے یہ سراسر حقیقت پر ہی مبنی ہے، کیونکہ غالب کے چینل کی بالکل وجہ سے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں. یہ الگ بات ہے بالکل. کہ اسلام کے ایک دائی ہیں حضرت جاوید غامدی صاحب، وہ سمجھتے ہیں جی کہ غالب کا جو چینل ہے یا جو الہاد ہے وہ اسلام کو کوئی چیلنج نہیں سامنے رکھ رہا، جبکہ ابھی آپ بحیثیت مسلم آپ نے خود ہی ثبوت دے دیا کہ بہرحال الہاد جو ہے وہ غالب کے چینل کے تھرو اسلام کو ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے اسلام کے سامنے رکھ رہا ہے یہ چینل، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں دیکھیے بات وہ سنیں، اسلام کے دائرے سے بات باہر سنیں، نکل رہے ہیں. جی تو یہ آپ دیکھیے مان رہے بات ہیں، اس کا سنیے. مطلب ہے کہ غالب ایک سیکنڈ میں اپنی بات مکمل کروں، یعنی کہ اس کا مطلب ہے آپ غامدی صاحب کا جو وہ دعویٰ ہے جو انہوں نے بڑے کر و فر سے اور بڑے غرور سے اور استکبار میں ڈوبے ہوئے لہجے میں انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ الہاد جو ہے اور یہ مولدین کے چینل جو ہیں اسلام کو قطعی کوئی چیلنج پیش نہیں کر رہے، لیکن آپ چونکہ گراؤنڈ لیول پر ہیں، دیکھیے میری آپ بات گراؤنڈ سے لیول یہ پر ہیں تو ثابت نہیں ہوتا کہ بات آپ نے یہ سنیں، اقرار کیا. سن لیجیے. میری بات سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ آپ نے اپنی طرف سے ایک میری بات کا مطلب نکال لیا ہے، یہ اس طرح نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اسلام کو ان کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ جو اپنے آپ کو پھر یہ جو لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں وہ نہیں پہنچ رہا ہے. لیکن آپ نے تو فرمایا نا، آپ نے فرمایا سن نا کہ لیجیے. اسلام سے لوگ باہر نکل رہے ہیں غالب کے چینل کی وجہ سے، یہیں سے تو آپ نے گفتگو کا آغاز کیا محترم. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو سنا غالب کے چینل پہ جا کے سنا. میں نے آپ کو پہلے بھی یہی کہا ہے کہ ہم سے آ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم
اس کے چینل پہ جاتے ہیں، غالب کے چینل پہ، پھر ہم ان کو سنتے ہیں تو ہماری عقل کھل جاتی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میری بات کو مکمل سنا نہیں. یعنی آپ یہ نہیں مانتے کہ عقل کھل سکتی ہے کسی انسان کی؟ نہیں، لیکن آپ یہ مان رہے ہیں نا کہ اس کا مطلب. یہ آپ دیکھیے نا، یہ بات سن لیجیے، میری بھی سن لیجیے. میں یہ آپ نے ابھی کہا کہ عقل نہیں کھلتی، بالکل کھلتی ہے، لیکن غلط طرف عقل کھول دیتے ہیں آپ، سمت غلط دے دیتے ہیں آپ. اچھا تو صحیح طرف عقل کیسے کھولتے ہیں؟ مجھے بتائیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. آپ بتائیں نا. آپ میں چلو نہیں میں تو غلط طرف کھولتا ہوں نا، مجھے کیا پتا عقل صحیح طرف کیسے کھولتے ہیں؟ آپ صحیح طرف کھولنے کا طریقہ بتائیں. اسی پر آپ میرا ایک سوال، میں کب سے آپ کی ڈیبیٹ میں بیٹھا ہوں، سن رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ ہر کسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، اسلام بھی غلط ہے، فلاں بھی غلط ہے، فلاں بھی غلط ہے، سکھ سب غلط ہو گئے. آپ کے نزدیک حق کیا ہے اور سچ کیا ہے؟ آپ صرف اتنا بتا دیں. سب سن رہے ہیں. حق اور سچ وہ ہے جو ثابت کیا جا سکے. کس چیز سے ثابت کیا جا سکے؟ جو کہ سائنس سے، منطق سے، عقل سے ثابت کیا جا سکے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک معیار کیا ہے؟ اصل معیار سائنس ہے؟ اصل معیار جو ہے وہ ثبوت ہے. ثبوت کس چیز سے ثبوت ہے؟ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں نا. ثبوت ایسا ہے جو کہ پرکھا جائے، ٹھوک بجا کے دیکھا جائے تو فیل نہ ہو. نہیں، کس چیز پہ پرکھا جائے وہ بتا دیں پھر. وہ منطق سے بھی، عقل سے بھی، سائنس سے بھی، سب چیزوں سے، سب سے پرکھ کے دیکھا جائے اور تب بھی فیل نہ ہو تو وہ ثبوت ہے. تو یہ کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو اعتراضات اٹھائے وجود باری تعالیٰ پر، وہ سائنس سے بھی ثابت ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہاں، تو آپ بتائیں نا کہ وجود باری تعالیٰ کا ثبوت کدھر ہے ایسا جس کو میں ٹھوک بجا کے دیکھوں صحیح طرح، جس کو میں تھوڑی سے مار کے دیکھوں اچھے طریقے سے تو نکلے. سنیں، اس وقت تو اتنے ٹائم ہے نہیں نا کہ آپ میں ابھی مکمل بحث ٹائم بہت ہے، آپ مکمل بحث کریں، آپ بے فکر ہو کے کریں. نہیں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے نا. میں چونکہ کافی دیر سے آپ کا انتظار میں بیٹھا تھا کہ یار چلو 2-3 باتیں ہو ہی جائیں آج سر سے. ہاں تو کریں نا، 2-3 باتیں تو 10-15 منٹ میں ہو سکتی ہیں. چلے ایک منٹ، چلے یہ دیکھیں، اب یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے نا ہماری. آپ یہ بتا دیں کہ ابھی تک کیا منطق سے وجود باری تعالیٰ کا ثبوت نہیں ہوا؟ آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں. نہیں، مجھے تو منطق سے وجود باری تعالیٰ کا ثبوت اگر ہے تو ابھی دیں، میں ابھی مانتا ہوں. بتائیں کیا ہے. نہیں، ایک منٹ، ہوا ہے کہ نہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ہوا ہے یار میں آپ سے دیکھیں، اگر ہوا ہے تو آپ کو پتا ہوگا نا، بتائیں مجھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ٹائم نہیں ہے اتنا کہ آپ کے پاس ابھی دلائل میں سامنے لے آؤں. اتنا ٹائم یار آپ، میرے پاس تو ٹائم ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، تو میں کیا کروں پھر؟ ابھی آپ دیں منطق سے دلیل، ابھی دیں. دیکھیے نا، اس وقت سر یہ بات نہ کریں نا آپ. میں کہہ رہا ہوں کہ یار میں تو بھیا، میں کیوں رد کروں؟ رد آپ نے ثبوت دیں گے تو میں رد کروں گا نا. آپ نے ثبوت دیا نہیں ہے ابھی تک. نہیں، ہم لوگ یہاں پر ثبوت ہونے یا نہ ہونے کی بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، میں تو ہونے، آپ نہیں کر رہے، میں ہونے یا نہ ہونے کی ہی کر رہا ہوں. آپ کو غلط فہمی ہے کہ میں نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں نہ ہونے یا نہ ہونے کی. آپ اپنی غلط فہمی دور فرما لیجئے کہ میں ثبوت کے ہونے یا نہ ہونے کی بات کر رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. آپ کے نزدیک وجود باری تعالیٰ پر منطق سے دلیل ہونا کیوں ضروری ہے؟ یہ بتا دیں. یار آپ میرے نزدیک کی بات نہ کریں. آپ ابھی جو آپ کے پاس منطق سے جنتر، یار سن لو نا محمد مدثر فاروقی بھیا، صبر سے سننے کی عادت بھی تو ڈالو نا یار. ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں، منتر سے جنتر، منطق سے جنتر منتر سے، سائنس سے، فلسفے سے، اسلام سے، جس سے بھی آپ کے پاس اللہ کا ثبوت ہے نا، وہ مجھے دیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں نے آپ سے پہلے یہ پوچھا ہے کہ آپ کے نزدیک ٹھیک ہے خدا کو پہچاننے کا معیار کیا ہے، پہلے وہ متعین کریں گے تب جا کے. میں نے کہا ہے کہ میرے نزدیک ثبوت معیار ہے، میں نے بتایا ہے، آپ کو پتہ نہیں، سنا نہیں کیا. ٹھیک ہے، منطق کا ثبوت. یار میرے خیال میں تو آپ نے صرف ثبوت دینا ہے. اب دیں آپ ثبوت، جو آپ کو لگتا ہے کہ سب سے مضبوط اور سب سے ایسا ثبوت ہے فول پروف، وہ دے دیں. ابھی میرے منہ پہ مارے ادھر. نہیں، میں کسی پہ منہ پہ مارنے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں یار کوئی بات نہیں، آپ کسی کے منہ پہ نہ مارے، میرے پہ مار دیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماریں. چلیں حضرت، آپ کا کام ہم آسان کر دیتے ہیں. ہاں چلیں اب آپ سبسٹینشیا نیگرا کی بات سن لیں. فاروقی صاحب دیکھیں، شور نہ مچائیں، صرف بات کریں. ٹھیک ہے، ہم ان کی بھی بات سنیں.
آپ کا کام ذرا سہل کر دیتے ہیں فاروقی صاحب, آپ ہمارے محترم بھائی ہیں, ذرا تسلی سے, اور اگر آپ کے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے تو آپ آئندہ بھی جب آپ کے پاس ٹائم ہو تب بھی آ سکتے ہیں, لیکن آپ کا کام ہم آسان کر دیتے ہیں. آپ وہ وجہ بتا دیں جس کی وجہ سے آپ کیا کہتے ہیں وجود باری تعالیٰ میں ایمان رکھتے ہیں, وہ وجہ بتا دیں. دیکھیں ہمارے نزدیک تو وجہ یہی ہے نا کہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے فطرت کے اندر ایک چیز تھی موجود کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہمیں کسی نے پیدا, اس کی مثال آپ دیکھ لیں, اس کی مثال آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے پیدا نہیں کیا, ہم خود بخود آ گئے وجود میں, یہی نظریہ ہے نا آپ کا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی نے پیدا کیا ہے تو یہ ثبوت ہے. دیکھیں مجھے بھی بہت کچھ لگتا ہے. نہیں ٹھہرو ایک منٹ فاروقی میاں, میری بات ذرا دھیان سے سنو. مجھے اگر کچھ لگتا ہے نا تو یہ ثبوت نہیں ہے, کیونکہ آپ کو لگتا ہے نا کہ خدا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہے, تو چلے پھر میری بات بھی مان لیں. مجھے لگتا نہیں ہے تو مان لیتے ہیں اس کو کہ خدا نہیں ہے. میں فاروقی صاحب میں اس کا بھی ذرا آسان جواب سامنے رکھ دیتا ہوں. کیوں فطرت کی وجہ سے اگر کوئی چیز آپ کو محسوس ہو رہی ہے, کیوں ہر وہ چیز جو آپ کی فطرت میں آپ کو جو محسوس ہو رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی, اس کا میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. اس کا میں آپ کو ثبوت دوں گا. بات مکمل کر دیتے تو نہیں, مدثر فاروقی سن لو. آپ نے اپنا پہلا نقطہ سامنے رکھا کہ پیدا ہوتے میری بات مکمل نہیں ہوئی نا, مسئلہ یہ ہے. ہو جائے گی ہم مکمل کرائیں گے آپ کی بات, کرائیں گے فکر نہ کریں. آپ کی پوری تسلی ہوگی, آپ کو پورا ٹائم دیا جائے گا. یہ فطرت والی بات چونکہ آڈینس سن رہی ہے نا, تو اس وجہ سے اسی وقت اس کا جواب اگر آڈینس کو بھی مل جائے گا, ان کا بھی کنفیوژن کلیئر ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ فطرت میں جو بھی آپ کو محسوس ہو رہا ہے, اس کا میں آپ کو یہ ثبوت دیتا ہوں کیوں وہ بات درست نہیں ہوتی. سب سے آسان اس کی اگر آپ نے مثال لینی ہے تو میں نے پچھلی سٹریم میں بھی ذکر کیا تھا کہ انسانی کمر کے اندر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. بیک بون کے اندر جب آپ کی ڈسک تھوڑی سی ہلتی ہے تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے, آپ کی فطرت آپ کو یہ محسوس کرواتی ہے کہ میری ٹانگ میں پین جا رہا ہے, میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے, میری پنڈلیوں میں درد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس وقت جو انسان یہ رپورٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میری پنڈلیوں میں, میرے پاؤں میں, میری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے, وہ اپنی فطرت کے مطابق بالکل سچ بول رہا ہوتا ہے. لیکن یہ بات بالکل غلط ہوتی ہے, کیونکہ اس کی ٹانگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, اس کے پاؤں میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, اس کی پنڈلی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس کا دماغ اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ شاید میری ٹانگ میں مسئلہ ہے, لیکن دراصل ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ جو آپ کی اسپائنل کارڈ ہے وہاں پر ڈسک جو ہے وہ پریس کر رہی ہوتی ہے, تو دماغ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ میری ٹانگ میں درد ہے. اصل میں وہ مسئلہ کمر کے اندر ہی ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے وہ ٹانگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا اس بات کو یاد رکھیں کہ فطرت, ذرا بات مکمل ہونے دیں, لہٰذا اس بات کو یاد رکھیں کہ اس کو دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا جا سکتا. اگر انسان کی فطرت میں کوئی چیز انسان کو محسوس ہوتی ہے تو ضروری نہیں وہ حقیقت پر مبنی ہو. اس کے لیے پھر آپ کو عقل اور منطق کا سہارا لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, فطرت جو ہے فطرت سچائی کی دلیل نہیں ہے, فطرت سے کوئی جو کہ محسوسات سچائی کی دلیل نہیں ہے. آگے چلیے. ٹھیک ہے, بات سن لیں. اب یہ آپ نے کہا نا کہ ہر چیز کو فطرت پر نہیں پرکھا جائے گا, یہی بات کہہ رہے ہیں آپ, خلاصہ یہی ہے. میں نے آپ کو بس یہ کہا فطرت میں جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے, اگر آپ کی فطرت میں کچھ ہے آپ کو محسوس ہو رہا ہے, وہ سچائی کی دلیل, غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے, وہ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے نا, فطرت سے بھاگنا بھی تو دلیل نہیں ہے نا. اب اگر آپ فطرت سے بھاگ رہے ہیں, ابھی آپ فطرت سے بھاگ رہے ہیں, فطرت میں آپ کو احساس ہو رہا ہے تبھی تو آپ اس کو محسوس کر رہے ہیں. ہاں, تو اس کی بھی وجہ آپ کو بتائیں گے نا, اس کی وجہ بھی آپ کو بتائیں گے. وجہ بتا دیں تاکہ بات ثابت ہو جائے. ہاں, اس کے لیے پھر آپ کو ایک تو پہلی بات آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ فطرت سے جو محسوسات ہیں ان کو آپ دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتے. یہ تو ایک بات ہوگی. دلیل تو وہی ہے نا, سب سے پہلی دلیل تو یہی ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک ایگزامپل دی ہے آپ کو کہ فطرت آپ کو ایک ایسے محسوسات دیتی ہے جو کہ فیکچولی غلط ہے, جس کا ثبوت میں نے آپ کو دیا ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس بات کو تو ایگری کریں. لیکن اگر آپ بہت زیادہ گہرائی میں جانا چاہتے ہیں, مجھے آپ کی بیک گراؤنڈ نہیں پتا, میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا, آپ مجھے پڑھے لکھے محترم لگ رہے ہیں, کہ آپ ایسا کریں کہ جان وادی ایک آتھر ہے جو کہ نیورو سائنٹسٹ ہے, اس کی کتاب ہے دا فینٹم گاڈ, اس کا مطالعہ کیجئے. ایک مہینہ لگائیے یہ کتاب پڑھیے. اس میں وہ یہ چیز ماڈرن نیورو سائنس کے مطابق یہ ثابت کرتا ہے کہ جو اگر کسی کو فطرتاً یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی گاڈ ہے, وہ کس وجہ سے ہے اور کیوں یہ غلط ہے,
میں آپ کو آسان الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں کہ انسانوں نے ایوالو کیا ہوا ہے اپنے پیرنٹس کے لیے دماغ کے اندر ایک علاقہ، خاص طور پہ ماں کے لیے، کہ جب وہ چیختا ہے بچہ، جب وہ چلاتا ہے تو اس نے ایوالو کیا ہوا ہے، وہ تبھی چیختا چلاتا ہے کہ اس کو یہ چیز، یہ کانسیپٹ اس نے ایوالو کیا ہے کہ کوئی ہے جو اس کی ماں ہے، جو اس کی چیخو پکار سنے گی، اور اس کی چیخو پکار سننے کے بعد اس کی مدد کو بھی آئے گی، اور اس کی مدد جو ہے اس کے لیے وہ نافع بخش ہوگی. ٹھیک ہے، اس طرح وہ علاقے دماغ کے اندر ایوالو کیے ہیں. جب انسان بڑا ہو جاتا ہے، ماں باپ تو یہاں رہتے نہیں ہیں اس دنیا میں، یا ان سے وہ دور ہو جاتا ہے، وہی علاقے زیادہ آپ کے دماغ کے اندر مس فائر کرتے ہیں اور آپ کو گاڈ پہ یقین کرنے پر ابھارتے ہیں. یہ ایک مس فائرنگ ہے اس سرکٹ کی دماغ میں جو کہ ماں باپ کے ساتھ ریلیشن شپ کے لیے ایوالو ہوا ہے. تو یہ بھی اس بات کا بھی پتا ہے. لیکن اس پر مزید بحث کرنے سے پہلے میری مؤدبانہ گزارش یہ ہوگی کہ آپ انتہائی پڑھے لکھے ہمارے محترم دوست ہیں، آپ یہ کتاب دا فینٹم گاڈ بائی نیورو سائنٹسٹ جان وادی، یہ بڑے بزرگ ہیں، تقریباً 80-85 سال کے بزرگ ہیں جن کی یہ کتاب ہے. آپ ان کی کتاب پڑھیے جا کر، اور پھر 1 مہینے بعد آئیے اور ٹائم لے کر آئیے اور پھر ہمارے سے بات کیجیے. ہم آپ کی بات سنیں گے اور فیض یاب ہوں گے. میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا، آپ فطرت کو بالکل دلیل کے طور پر نہیں مان رہے، لیکن آپ نے اس کی کوئی اتھینٹک دلیل نہیں دی ہے ابھی تک. آپ نے صرف ایک مثال ابھی تو دے دی اتھینٹک دلیل، آپ کو بتا دیا کہ دماغ میں کچھ ایسے حصے ہوتے ہیں. یہ دلیل نہیں ہے، یہ سائنسی ثبوت ہے بھائی. آپ کتاب تو پڑھیں، انہوں نے ایک پوری کتاب کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، لیکن یہ ایسے ہاں. آپ کتاب پڑھیے گا نا، آپ کتاب تو پڑھیں نا، پھر فیصلہ ہوگا کہ اتھینٹک دلیل ہے کہ نہیں ہے. ایسے ہوائی باتیں آپ کے کہنے سے دلیل رد تو نہیں ہو جائے گی نا. جو سبسٹینشیا نیگرا نے بات کی ہے وہ سائنس کی بنیاد پہ کی ہے، سائنٹیفک پرنسپل کے تحت کی ہے. دیکھیں میری بات سنیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا بھی ہماری مرضی کا ہو، ہر چیز. نہیں، ہم تو یہ نہیں چاہتے. آپ سے ہم نے آپ کو بھی کھلی چھوٹ دی کہ آپ اپنی مرضی کا خدا اور اپنی مرضی کا ثبوت دے دیں، وہ آپ سے دیا ہی نہیں جا رہا. اچھا، اور میں فاروقی صاحب، میں اپنی بات ذرا مزید کلیئر کر دوں. سن لیں، ہمیں بھی کچھ بولنے دیں، موقع دیں. ضرور آپ بولیے گا، لیکن جو پچھلی جو کتاب کی جو بات ہوئی ہے نا، آپ ضرور کتاب بھی پڑھیے گا، لیکن میں اس میں مزید تھوڑی سی وضاحت کر دوں. وہ یہ ہے کہ جو آج کی جو سائنس ہے نا، وہ آپ کو یہ ثبوت دے رہی ہے کہ جو لوگ خدا میں یقین رکھ رہے ہیں نا، دراصل وہ اپنی اصلی فطرت سے ہی بھاگ رہے ہیں. کیونکہ اصلی فطرت جو دماغ کے اندر ہے، وہ ماں باپ کے لیے دماغ کا علاقہ ایوالو ہوا ہے، اس کا مس یوز ہو کے، مس فائرنگ ہو کر وہ فطرت سے روگردانی کرتے ہوئے خدا کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ بھی دراصل خدا کی طرف جانے کی وجہ سے دراصل یہ فطرت سے بھاگ رہے ہیں. ہم آپ کو واپس فطرت کی طرف لے کر آ رہے ہیں. مجھے بات کرنی ہے تھوڑی سی. بات یہ ہے کہ آپ اپنی ہی کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس چیز کا حوالہ دے رہے ہیں جو ہمارے نزدیک اتھینٹک نہیں ہے. اب میں آپ کی بات کیسے مان لوں؟ جیسے آپ ہمارے قرآن کی بات سن لیں، جیسے آپ ہمارے قرآن کی بات نہیں مانتے، ٹھیک ہے، جب ہم آپ کو قرآن سے دلیل دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہمیں تو منطق کی دلیل چاہیے، ہمیں تو فلاں کی دلیل چاہیے، ہمیں تو فلاں کی، قرآن کی بات ہم نہیں مانیں گے. تو میں اسی طرح، ٹھیک، میں مثال دے رہا ہوں، میں وہ کتاب پڑھوں گا ضرور، لیکن اب پھر ہم وہی کہیں گے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، تو بات ختم ہو گئی. جب آپ قرآن کی بات، ہم کہہ رہے ہیں کہ فطرت تو ایسی دلیل، دیکھیں فطرت تو ایسی چیز ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے. وہ غالب بھائی کے اندر موجود ہے، آپ کے اندر موجود ہے، مجھ میں، تمام انسانوں میں موجود ہے. فطرت سے کوئی انسان بھاگ سکتا ہی نہیں ہے. اس کی آسان سی مثال میں اس وقت دے رہا تھا. فطرت سے انسان نہیں بھاگ سکتا. آپ اس بات پہ قائم رہیں گے؟ جی بالکل میں قائم ہوں. اچھا، پھر دیکھیں، فطرت تو انسان کی یہ ہے کہ اس کا جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا خطرہ نہیں ہوتا، تو کیوں کرتے ہیں؟ فطرت تو انسان کی یہ ہے کہ وہ ننگا رہے گا، تو آپ کیوں کپڑے پہنتے ہیں؟ ننگے رہیں، پھر خطرہ نہ کریں. خطرہ نہیں ہوتا نا. فطرت تو یہ بھی ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ناخن نہیں ہوتے، پھر آپ کہاں سے لائیں گے؟ پھر کاٹتے کیوں؟ اچھا، ناخن نہیں ہوتے؟ کہ آپ کو کس نے کہا ناخن نہیں ہوتے؟ آپ نے کبھی کسی بچے کو دیکھا نہیں ہے؟ کاٹنے جو ہم کاٹتے ہیں یہ نہیں ہوتے، کپڑے نہیں ہوتے اس کے. اچھا، نہیں ہوتے. یہ کس نے کہا کہ بچوں کے ناخن نہیں ہوتے بھائی؟ اچھا، میں یہ بات ذرا دوسرے فاروقی صاحب، یہ بات ذرا
सुने जरा एक सेकंड, ये जो काटने वाली एक चीज है। यार जय सुन तो लेना फारूकी साहब, सुन तो लेना यार, साहब देखिए बात ये साइंस बता रही आ रही है। ये जो फितरत वाली बात है ना, इस पर हम आपको मजीद मौका देंगे, लेकिन आपने जो वो बात की ना कि मैंने आपको एक किताब का हवाला दिया, इस वजह से आप मान लें और आप उस किताब, लेकिन मैं आपको ये थोड़ा कह रहा हूं कि आप इस वजह से मान लें कि उस किताब में लिखा है। मैं आपको इस वजह से कह रहा हूं कि उस किताब में जो लिखा है वो कोई भी रिसर्च ग्रुप जो न्यूरो साइंटिस्ट है वो उसके एक्सपेरिमेंट्स दोबारा से अपनी लैब में रिप्रोड्यूस कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। मैं इस वजह से कह रहा हूं आप उस किताब को पढ़ें, और अगर आप किसी और न्यूरो साइंटिस्ट से किसी और ग्रुप से मिलेंगे, उसमें जो एक्सपेरिमेंट्स लिखे हुए हैं वो दोबारा से करेंगे, वही नतीजा आएगा। मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि आप बस इस वजह से मान लें कि उस किताब में लिखा है, तो लिहाजा ये मिसाल वो पैरेलल नहीं है, क्योंकि आप बहरहाल इस वजह से कह रहे हैं कि कुरान का हवाला देंगे तो इस वजह से मान लो कि वो कुरान में लिखा है। आप उसको दोबारा से साइंस को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दोबारा से एक्सपेरिमेंट्स करके वो नतीज निकाल सकते हैं। नहीं, कुरान हक नहीं है। कुरान में तो बहुत सारी गलतियां है ना भाई। कैसी गलतियां, एक बता दो। बताएं फिर गालिब की ना बताएं इन्हें, या बहस? मेरा ख्याल है एक आधी बता दें, फिर हम आगे भी चलते हैं, और भी हमारे काफी मोमिन भाई कर रहे हैं, एक आधी बता देते हैं, रिपीट कर लेते हैं। 4 की 82 निकाले, चले 4 की 82 निकाल देते हैं। गामदी साहब का भी जवाब हो जाएगा, हमने पहले भी दिया हुआ, लेकिन गामदी साहब का भी जवाब हो जाएगा। ये हजरत कुरान की आयत नंबर 82 हम निकाल देते हैं जी, और बताते हैं आपको उस कुरान में कैसी कैसी गलतियां हैं। ठीक है, हम तो यहाँ पे 100 निकाल के बता सकते हैं। ये कुरान में एक मंतकी गलती है, ये भी मैं आपके सामने पेश करता हूं। मंतकी गलती जी, सूरह निसा की 86 या 82 आपने कही? नहीं 82, 82। हाँ 82 ये आ गई जी। भला ये कुरान में गौर नहीं करते, अगर ये खुदा के सिवा किसी और का कलाम होता तो इसमें बहुत सा इख्तलाफ पाते। अच्छा जी, जरा इसको जरा सामने इसकी अरबी की जरा तिलावत कर देते हैं ना, कि अफला यतदब्बरून कुरान वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। वो कह रहे कि क्या तुम कुरान पर तदब्बर नहीं करते कि अगर ये खुदा की बजाय किसी और की तरफ से होता तो इसमें इख्तिलाफन कसीरा, बड़ा इख्तिलाफ पाया जाता। तो यहाँ पर जो कुरान का जो राइटर है ना, वो एक मंतकी गलती कर रहा है। मंतकी गलती वो ये कर रहा है, वो ये कह रहा है कि एज इफ इख्तिलाफ का ना होना, यानी कि स्टेटमेंट्स का आपस में कॉन्ट्राडिक्ट ना करना, दाखिली तजाद, मतलब हाँ दाखिली तजाद का ना होना, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन, दाखिली तजाद का ना होना, वो जैसे सच्चाई की दलील है। ये एक बहुत बड़ी फिलोसॉफिकल गलती है। इसको फलसफे की इस्तिलाह में इसको फैलेसी ऑफ द कॉन्वर्स कहते हैं। अब क्या है इसमें, आप समझिए, मैं आसान अल्फाज में बयान कर देता हूं कि अगर कोई स्टेटमेंट्स, कोई जो आपके कज़ियाजात जो है वो आपस में उनका दाखिली तजाद नहीं है, तो ये सच्चाई के लिए काफी नहीं है। अगर कोई सच्ची बात है, कोई सच्ची स्टेटमेंट्स हैं, तो ना सिर्फ ये कि वो दाखिली तजादात से खाली होंगी, बल्कि उनको बैरूनी सबूत के साथ भी आपको उनका मेल दिखाना है। उनको ये भी दिखाना है कि वो सच्चाई के और ऑब्जर्वेशन के मुताबिक है। क्योंकि ऐसा तो बहुत होता है कि बहुत सारे इंसानों के लिखे हुए जो नॉवल हैं वो प्योर फिक्शन पर क्या कहते हैं बेस होते हैं, वो झूठ पर बेस होते हैं, लेकिन बिल्कुल उनके कैरेक्टर्स और उनकी आपस में इंटरनली कंसिस्टेंट होते हैं, इंटरनल तजाद, उनमें दाखिली तजाद नहीं होता। तो ये एक मंतकी गलती है। यहाँ पर कुरान का राइटर ये गलती कर रहा है कि वो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस के ना होने को, जो कि एक सिर्फ एक नेसेसरी कंडीशन है किसी चीज की सच्चाई की, उसको सफिशिएंट कंडीशन भी कह रहा है, मगर वो काफी नहीं है कंडीशन। और ये एक बड़ी कॉमन गलती है जो इंसानों को लगती है, और ये एक मंतकी गलती है। इसको फैलेसी ऑफ द कॉन्वर्स कहते हैं फलसफे की इस्तिलाह में। सिर्फ एक आयत काफी है ये साबित करने के लिए कि ये किसी इंसान का कलाम है, क्योंकि इंसान इस तरह की गलतियां करता है फलसफियाना। बाकी बात छोड़ दे, बाकी लंबी बात है, लेकिन इस पर गौर कीजिएगा। ठीक है जी, सही है मुदस्सिर भाई, आप जरूर आइएगा, दोबारा आपसे बात करेंगे हम, मगर हमारे पास अभी और भी कॉलर है और हमारे पास वक्त अब इतना नहीं है, तो हम अब आगे चलते हैं। ठीक है, फिर अगली दफा इंशाल्लाह मैं इसका जवाब बिल्कुल आप हफ्ते को आइएगा, आप जरूर इस बात का जवाब लेके हफ्ते को आइएगा, आपसे बात करके बहुत मजा आया। ठीक है, आप हमारे भाई हैं, जरूर आइएगा। ठीक है, शुक्रिया बहुत, ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।